रीजन के साथ बेसिकली खिलवाड़ हो रहा है, रीजन की तरफ नहीं जाया जा रहा. लोग समझ रहे हैं कि ये जो इस्लाम को रेशनलाइज कर रहे हैं गांधी साहब, इससे इस्लाम रिफॉर्म हो जाएगा. उनको पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है. इनको 50 साल के बाद पता चलेगा इनके साथ क्या हो गया. आप किसी के मेटाफिजिकल नैरेटिव को रेशनलाइज नहीं कर सकते. आप अपने नैरेटिव पर रहें या उसको छोड़ दें, उसको रेशनलाइज नहीं करें. इससे बड़ा धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता इंसानों को कि उनके मेटाफिजिकल नैरेटिव को कोई आके रेशनलाइज कर दे. ये हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने किया है. हर रिलीजन में एक ऐसा पैदा होता है जो उसको उसके मेटाफिजिकल नैरेटिव को रेशनलाइज करता है. मैं इसको बहुत बुरा काम समझता हूँ. मुझ पर खुदा की, खुदा के फरिश्तों की और सब इंसानों की लानत हो अगर मैं मज़हब को रेशनलाइज करने के लिए बैठा हूँ. بعض اہل علم علماء کا، مسلمین کا، جو لوگ دین کی ایک سچی بصیرت رکھتے ہیں، خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ کہنا ہے کہ غامدی صاحب بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ اور بڑی امت کے درد کو سامنے رکھ کے مذہب پہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن دین کی مصلحت کے پیش نظر بہت سارے ایسے احکام ہیں، اور اس وقت عالمی سطح پہ جو اسلام کو چیلنج کا سامنا ہے، تہذیبی بحران کی صورت میں، اسی طریقے سے طاقت مسلمانوں کی ختم ہو چکی ہے اور بہت سارے وجوہات ہیں، اس بنا پر مصلحتاً غامدی صاحب کے ڈسکورس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین کے مجمع علیہ، متفق علیہ احکامات تھے، ان پر بات نہیں کی جاتی. یہ مصلحت کے تحت ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں ان تمام چیزوں کے اندر ان کی ایک رائے ہے اور وہ ان کو درست سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں اس بات کو ایک اور تعبیر سے بھی بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ بقائے دین کا ہے، غلبہ دین کا نہیں ہے. لہٰذا دین کے جتنے احکامات ہیں ان میں سے کچھ کو مصلحتاً محدود کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی بھی مصلحت کے پیش نظر دین کے کسی حکم کو محدود کر کے، کم کر کے، منیملائز کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اب سے چند برس پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ اہل علم کی مجلس تھی. اس میں ایک صاحب جو اپنے لبرل خیالات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے اسی طرح کی ایک مجلس میں تشریف لائے، اور انہوں نے عذرا عنایت یہ فرمایا کہ میں سنتا رہتا ہوں تمہیں، اور میرا خیال ہے کہ تم نے بڑا اچھا کیا کہ مذہب کو ریشنلائز کر کے پیش کر دیا. ان کا خیال تھا کہ میں انہیں داد دوں گا، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مجھ پر خدا کی، خدا کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو اگر میں مذہب کو ریشنلائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. مذہب کے معاملے میں ایک طالب علم پر ذمہ داری یہی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو بے کم و کاست بیان کرے. یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا. جب آپ دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، کسی بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی شخص دین سمجھنے کے لیے آیا ہے، تو ایک ترتیب تدریج سے آپ دین کی ہدایت اس تک پہنچاتے ہیں. یہ اور چیز ہے، یہ حکمت خود دین نے بتائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو اور موعظہ حسنہ کا طریقہ اختیار کرو. لیکن جس وقت آپ دین کو دین کی حیثیت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو اگر کسی ایک مستحب عمل کے بارے میں بھی آپ نے اخفاء سے کام لیا تو سخت وعید اس پر اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ یوں تو نہیں ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، یا میں نے کسی محلے میں جا کر لوگوں سے دین کی بات کی اور کسی نے اس کو سنا اور وہاں میں نے بعض چیزوں کو نہیں واضح کیا، تو اس سے یہ حسن ظن قائم ہوا کہ یہ دین ہی کی مصلحت ہے جس کو سامنے رکھ کر غالباً انہوں نے یہ بات اس وقت بیان نہیں کی. میں نے دین پر میزان کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور وہ اس اعلان کے ساتھ لکھی ہے کہ اس میں نے وہ پورا دین بیان کر دیا ہے جو میرے نزدیک اللہ کا دین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اور پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے، اس کی پوری ہدایت اس کتاب میں نے اپنے فہم کے مطابق، یعنی اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ، بیان کر دی. تو سوال یہ ہے کہ وہ کتاب تو اب 2007 سے شائع ہو چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچ گئی ہے. تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا دین کا حکم ہے کہ جس کو میں دین کا حکم تو سمجھتا ہوں، لیکن میں نے مصلحتاً اس کتاب میں بیان نہیں کیا. اس کا میں نے خلاصہ کیا ہے الاسلام کے نام سے، یعنی وہ اسی کا ایک مختصر ورژن ہے. اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے، اس میں بھی پورا کا پورا دین اپنی اصل اور اساس کے لحاظ سے بیان ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے میں اس پر اس کے سوا کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ ہر سے از دوست میر اسد نیکوست. آپ فرماتے بھی ہیں کہ دین تو چند احکامات کا نام ہے، لوگ اس کو بھی بہت کوٹ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نبی اور رسول کا فرق کر کے دین کے بہت بڑی تعداد کے احکامات تھے
جن کو آپ نے رسولوں کے ساتھ، ان کی قوموں کے ساتھ خاص کر دیا، ان کے مخاطبین کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اسی طرح حدیث اور سنت کے مابین فرق کر کے بہت بڑی تعداد کی دینی احکامات کی جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو بھی محدود کر دیا، اور چند گنی چنی سنتیں آپ کے نزدیک ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شریعت اور فقہ کا فرق کر کے آپ نے جو بہت بڑی دینی احکامات کی تعداد تھی جو ہماری فقہ میں بیان ہوتی ہے اس پر بحث کی جاتی ہے، ان کو بھی دین کے دائرے سے نکال کے الگ کر دیا ہے دین سے، اور اس کے نتیجے میں دین اب چند محدود احکامات کا نام ہو کے رہ گیا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، کیا یہی تین چیزوں کے اندر آپ کے ہاں کوئی فکری تبدیلی پائی جاتی ہے روایتی نظام فکر سے، اور کیا اس کے نتیجے میں دین محدود ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ آخری چیز زیادہ اہم ہے، اسی سے بات کی ابتدا کر لیتے ہیں۔ دین سے متعلق جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور جو ذمہ داری ہمیشہ سے اس امت کے اہل علم نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کی صحیح کی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کو جیسے کہ وہ ہے، جس طرح کہ اس کو پیش کیا گیا ہے، بے کم و کاس لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس میں ادنا درجے میں بھی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، بے کم و کاس۔ اب جس طرح یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ دین کی کوئی چیز ہو اور وہ اس سے نکل نہ جائے، اسی طرح یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی چیز دین کی نہیں تھی اور وہ اس میں داخل ہو گئی۔ تو دونوں کام بہت دقت نظر سے کرنا پڑتے ہیں، لازماً کرنا پڑتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، مختلف اہل علم کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں۔ پہلے دن سے یہ اختلافات صحابہ کرام میں ہوئے، بعض چیزوں کو سمجھنے میں، تابعین میں ہوئے، تبع تابعین میں ہوئے، ائمہ فقہ میں ہوئے، اسی طرح سے دوسرے جلیل القدر علماء میں ہوئے، ہوتے رہے ہیں، اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ اس کو اس انداز سے مبالغے کے ساتھ تعبیر کرنا یہی مسائل پیدا کرتا ہے۔ یعنی بات جتنی ہے اگر اتنی کہی جائے اور اسی طرح اس کو بیان کیا جائے تو نوعیت پھر بڑی سادہ ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، اگر وہ تنقید ہے تو اس کا جواب دینا بھی آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقے کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چیز کو جس طرح کہ وہ ہے تنقید کرتے وقت اس طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ اس میں سے کوئی منفی پہلو نکالے گا، اس میں کوئی مبالغہ پیدا کرے گا، اس کو پروپیگنڈے کی زبان دے گا، اور اس کے بعد کسی شخص کو یا کسی فکر کو متون کرنا شروع کر دے گا۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس وقت اگر آپ غور کریں تو کیا صورتحال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہہ دیا کہ دین کے احکام تو متعین ہیں اور وہ زیادہ نہیں ہیں یا وہ محدود ہیں، تو یہ جملہ ہی ہے جو میں نے زندگی میں کہا ہے۔ یعنی اس کے بعد آخر میں نے اس دین کو بیان کیا ہے نا، اور بیان بھی یہ نہیں کہ یہاں وہاں کوئی لیکچر دے دیا یا کسی جگہ کوئی بات اجمالاً کہہ دی یا کسی جگہ کسی چیز کی تفصیل کر دی۔ ایک پوری کتاب لکھی ہے اور وہ اس وضاحت کے ساتھ لکھی ہے اور دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اور اس وقت نہیں برسوں سے وہ شائع ہو رہی ہے میزان کے نام سے۔ یہ کہا ہے اس کے بارے میں، اس میں پورا دین میں نے بیان کر دی ہے۔ تو ذرا وہاں پہ شمار کر کے دیکھیں، یعنی کیا فی الواقع ایسا ہی ہے کہ کوئی 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں 10-20، باقی میں نے نکال دی ہیں؟ یعنی دین میں ایمانیات میں کوئی کمی ہو گئی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اسلام کہا ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے دین نے زندگی کے جن شعبوں کی تطہیر اور تزکیے کے لیے ہدایات دی ہیں ان میں کسی شعبے کو میں نے الگ کر دیا ہے، اس میں سیاست کا باب بھی ہے، معیشت کا باب بھی ہے، معاشرت کا باب بھی ہے، حدود و تعزیرات بھی، دعوت بھی، رسوم و آداب بھی، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں علم و عمل کا دین چونکہ تزکیہ کرتا ہے تو سب چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ ہے اس میں کہ آپ اس طرح کے کسی بیان کو سامنے رکھیں اور رکھ کر اس پر ایک تقریر فرما دیں؟ اب تو متعین طور پر بتانا چاہیے نا کہ یہ میزان میں کیا چیز ہے جو دین کی نکال دی گئی ہے، یہ بتانا چاہیے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر لوگوں کو روزے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ تو اب گنتی کے چند دن سے کوئی آدمی اگر یہ نتیجہ نکالے کہ 2-4 روزے ہی ہیں، آگے وضاحت موجود ہے کہ وہ پورے 1 مہینے کے ہیں اور اسی جگہ ہے، تو اس وجہ سے جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے یا ان میں یہ تسہیل پیدا کی جائے کہ دین سے کوئی تباہش کی ضرورت نہیں ہے، دین کے احکام متعین ہیں۔ یہ جو عام طور پر آپ بہت سی چیزیں سنتے ہیں تو یہ فقہی اطلاقات ہیں، اس وجہ سے اصل دین کو سمجھیں، وہ زندگی کے ہر شعبے کی تطہیر کرتا اور اس کا تزکیہ کرتا ہے، لیکن اس کے احکام محدود بھی ہیں، متعین بھی ہیں، اور گن کر بتائے جا سکتے ہیں کہ یہ 10-20 احکام ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ ہے مدعا۔
اس کو اس جگہ رکھ کے جس کا تنقید کرنے کو دل چاہے وہ ضرور تنقید کرے. یہ آپ کی آخری بات کے جواب میں میری عرضداشت ہے. رہی یہ بات کہ روایتی فکر میں اور مدرسہ فراہی کے یا میرے ڈسکورس میں یہ 3 چیزیں بنیادی فرق پیدا کرتی ہیں. تو یہ بات جس نے بھی کہی ہے اس کو داد دینی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے جو کہی گئی ہے. یعنی اس سے جو آگے نتائج بیان کیے گئے ہیں ان پر میں نے تبصرہ کر دیا, اس میں عام طور پر مبالغہ ہو جاتا ہے, اس سے صرف نظر کر لینا چاہیے. لیکن اگر عملی لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل درست ہے. خالص علم کے لحاظ سے تو بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں, اور وہ اگر آپ میزان کا مقدمہ اصول و مبادی پڑھیں یا پوری میزان کو دیکھیں یا میری تفسیر کو دیکھیں تو آپ متعین کر سکتے ہیں کہ کیا کیا فرق واقع ہوئے ہیں. لیکن عملی طور پر اگر اصول میں دیکھیں تو 3 ہی چیزیں, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی نبی اور رسول میں فرق ہے, اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. اسی طرح سے سنت اور حدیث میں فرق ہے, اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں. اور شریعت اور فقہ میں فرق ہے, اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں. تو یہاں پر بھی اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو فرق بیان کیا گیا ہے کیا وہ فرق فی الواقع نہیں ہے. یعنی اگر ہے تو پھر نتائج نکلیں گے, آپ روک نہیں سکتے نا ان کو نکلنے سے. وہ 2 جگہوں پر نکلیں, 3 پر نکلیں, 5 پر نکلیں, 10 پر نکلیں, یہ تو بات کا مسئلہ ہے, نکلیں گے. تو گفتگو اگر علمی طریقے سے کرنی ہے اور ہمارے اس مدرسہ فکر پر نقد کرنا ہے تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہیں جو عملاً اثر انداز ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات بیان کی گئی ہے تو یہ بڑی دیانت کی بات ہے, کیونکہ یہ چیز کہ نبی اور رسول میں فرق کے نتیجے میں بعض احکام پر اثر پڑتا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن اسی بات کو اگر یوں بیان کیا جائے کہ نیت میں کوئی خرابی ہو گئی ہے, کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر دین میں کوئی کمی بیشی کر دی گئی ہے, تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک تکلیف دہ بات ہوگی ایک مسلمان کے لیے. اور یہ کہتے وقت 1000 مرتبہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے. لیکن اگر کسی صاحب علم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ اس چیز میں فرق کرتے ہیں تو اس سے بعض احکام کے معاملے میں یہ فرق بھی واقع ہوتا ہے کہ یا وہ باقی نہیں رہتے یا ان کے لیے کوئی تخصیص وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ بڑا صحیح طریقہ ہوگا بیان کرنے کا. یعنی اگر بات کو اس طرح بیان کیا جائے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے گی, اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اچھی علمی تنقید کے لیے ان مبادی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. اسی طرح جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں تو یہ ایک حقیقت کا بیان بھی ہے, اور اس سے آپ ہماری بات بھی ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں گے اور تنقید کرنے والے کی تنقید کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے. لیکن اس کو مبالغے میں لے جا کر اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو منکر حدیث ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ ایک غلط بیانی بھی ہوگی, یہ ایک سفید جھوٹ ہوگا. اور یہ بات جب بیان کی جائے گی تو کچھ ہی وقت کے بعد بیان کرنے والوں کی اپنی حیثیت عرفی ختم ہو جائے گی, کیونکہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں. یعنی میری کتاب میں 1200 سے زیادہ روایتیں میں نے نقل کی, 1200 سے زیادہ میزان میں, اور میں خود حدیث ہی پر کام کر رہا ہوں. زندگی کا آخری پروجیکٹ یہی ہے, شب و روز اسی میں ہوں. تو یہ بات کسی کو باور نہیں آئے گی, اب کہی جائے گی ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. لیکن اگر اسی بات کو اس طرح بیان کیا جائے کہ ان کے ہاں ان 2 چیزوں میں فرق ہے اور اس فرق کے کچھ نتائج نکلتے ہیں تو یہ بڑی صحیح بات ہوگی, یہ صحیح تنقید ہوگی. اگر یہ تنقید ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ فرق پر بات کی جائے اور اس کے استدلال پر گفتگو کی جائے, پھر یہ پروپیگنڈے کا موضوع نہیں رہے گا, علم کی دنیا کی چیز بن جائے گی. یعنی اب تنقید ہونا شروع ہو گئی. اسی طریقے سے تیسری چیز کو لیجئے کہ یہ شریعت اور فقہ میں فرق کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں 10 مرتبہ. لیکن یہ کہ اسی بات کو آپ مبالغہ کر کے یہ کہیں کہ کہتے ہیں کہ فقہ کو کوڑے دان میں پھینک دیں, بات وہی ہے لیکن اس بات کو آپ نے کہاں پہنچا دیا. وہ اصل بات ہے. فقہ ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اجتہاد پر جو میرا مضمون ہے اور جو میری کتاب مقامات میں ہے اسے میں نے یہی الفاظ لکھے ہیں, یہ تو ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے. اس لیے کہ زندگی کے احوال وہ اتنے گوناگون اور اتنے بدلتے ہوئے ہیں کہ ہر وقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ دین میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا سوسائٹی کے ساتھ, افراد کے ساتھ, حالات کے ساتھ تعلق واضح کیا جائے, ریلیشن واضح کیا جائے. تو یہ ریلیشن جب آپ پیدا کرتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات اور نئی صورتوں کے ساتھ پیدا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ اجتہادی عمل ہے, اسی سے فقہ وجود میں آتی ہے. تو یہ ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے, لیکن فرق کرتے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہوگی. یعنی وہی بات اگر آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں تو آپ مبالغہ بھی کر رہے ہیں, آپ ایک غلط بات بھی کر رہے ہیں, آپ ایک بہتان بھی لگا رہے ہیں. اور اگر اسی بات کو اس طرح بیان کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک علمی طریقہ ہوگا, دیانتداری کی بات ہوگی. اس لیے میں تو داد دوں گا اگر کسی صاحب علم نے یہ بیان کیا, اور کوئی صاحب علم ہی یہ اسلوب اختیار بھی کر سکتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو عملاً سمجھ لی جائیں تو ہمارے ڈسکورس کا اور روایتی علماء کا
نقطہ نظر کیوں مختلف ہو جاتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے. تو میں اس لحاظ سے اس کی داد دیتا ہوں. ٹھیک ہے ہم سب یہ جو بات